بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کافی عرصے کے بعد ایک بہت ہی واضح بیان دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ جس دن انہوں نے یہ بیان دیا ہے اسی دن صبح کے وقت امریکہ کی طرف سے شمالی وزیرستان میں ایک ڈرون حملہ ہوا ہے۔ اب صورتحال جو ہے وہ کافی پیچیدہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف طالبان کا مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں ڈرون حملے بند کیے جائیں تو اس کے بعد ہی مذاکرات شروع ہوں گے، اور دوسری طرف وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں۔ کیا یہ ویسے ہی مذاکرات ہیں جیسے مذاکرات 2007 میں لال مسجد میں ہوئے تھے؟ تو ابھی تک لال مسجد کا معاملہ جو ہے وہ ابھی تک پوری طرح سامنے نہیں آ سکا، اس میں کون قصوروار تھا کون قصوروار نہیں تھا یہ ابھی تک طے نہیں ہوا، تو باقی معاملات جو ہیں یہ کیسے طے ہوں گے؟ تو لال مسجد کے معاملے کا ٹی ٹی پی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ یہ لال مسجد میں جو جولائی 2007 میں آپریشن ہوا تھا اس وقت تک تحریک طالبان پاکستان کے نام سے کوئی تنظیم یہاں پہ وجود نہیں رکھتی تھی، یہ تنظیم بنی لال مسجد آپریشن کے بعد۔ تو اس لیے آج ہم ان دونوں معاملات پہ بات کریں گے، طالبان کے ساتھ مذاکرات اور لال مسجد، دونوں کا آپس میں کچھ نہ کچھ تعلق بھی بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جناب مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، انصار الامہ کے سربراہ ہیں، اور جولائی 2007 میں جو آخری مذاکرات ہوئے تھے عبدالرشید غازی صاحب کے ساتھ اس میں ان کا اہم کردار تھا۔ ان کے ساتھ ہیں جناب مولانا عبدالعزیز صاحب، آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، لال مسجد کے خطیب ہیں، اور جناب بیرسٹر احمد رضا قصوری صاحب، آج یہاں پہ ہم نے ان کو جنرل پرویز مشرف کے وکیل کی حیثیت سے دعوت دی ہے، اور آپ تینوں حضرات ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ مولانا فضل الرحمان خلیل صاحب، اس سے پہلے کہ میں لال مسجد پہ آؤں، پہلے ذرا یہ بتا دیں کہ کیا وزیر اعظم صاحب کا یہ کہنا درست ہے کہ حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات شروع ہو گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ایک بڑے اہم موضوع پر ہمیں جو ہے بلایا ہے۔ جہاں تک اس پہلی بات کا تعلق ہے کہ ان کے ساتھ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، تو یہ وزیر اعظم کی طرف سے تو اعلان ہوا ہے، اور ان کی طرف سے اس کا کوئی اعلان نہیں ہوا، بلکہ وہ تو مسلسل انکار کر رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی حکومتی وفد ہمارے پاس نہیں آیا، حکومت کی طرف سے کوئی ہمارے ساتھ جو ہے وہ رابطہ نہیں کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا سیاسی بیان ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ آپ نے بڑی اہم بات کر دیا ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب، آپ کا کیا خیال ہے کہ طالبان اور حکومت کے درمیان مذاکرات اگر شروع ہوئے تو کامیاب ہو جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہراً تو نظر آتا ہے کہ کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ پرانا ایک تجربہ ہمارا بھی موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے اندر اگرچہ یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ہمارا سپریم لا قرآن و سنت ہوگا اور حاکمیت اعلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، لیکن افسوس یہ کہ اس کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اگر اسی کو مان لیں طالبان تحریک ختم ہو جاتی ہے۔ طالبان تحریک تو ایک ریئیکشن ہے، ایک مرض کی سبب ہے، علامت ہے۔ اگر اس کو مان لیا جائے کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام کو عملاً نافذ ہم کرنے پر تیار ہو جائیں تو مذاکرات ہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ آئین کے اندر ہر چیز موجود ہے؟ جی، آئین کے اندر لکھ تو دیا گیا ہے جو اس کے جو اوپر لکھا گیا ہے اہم باتوں میں، لیکن اندر اس پر عمل کہیں نظر نہیں آتا۔ پورے ملک میں دیکھیے، قرآن، اگر مجھے تھوڑا سا وقت میں عرض کروں کہ قرآن نے جتنے حدود بیان کیے ہیں، زنا کی حد ہے، چوری کی حد ہے، ڈاکے کی حد ہے اور قذف کی حد ہے، کوئی حدود کیا آج تک پاکستان میں کوئی زنا ثابت نہیں ہوا کہ اس زانی کو سزا دی جاتی؟ چوری ثابت نہیں ہوتی کہ چوری کو سزا دی جاتی، ڈاکہ ثابت نہیں ہو کہ ڈاکے کو اس کو سزا دی جاتی، شراب پینے والے پر کوئی جرم ثابت نہیں ہوا۔ یہ حدود تو آج تک 66 سال میں نافذ ہی نہیں ہوئی، اسی کا آوے کا آوا اس سے بگڑ چکا ہے۔ جی قصوری صاحب، اب ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے لال مسجد کا، اب اس میں اسلام آباد پولیس نے جنرل پرویز مشرف پہ جو الزام تھا کہ لال مسجد آپریشن کا حکم انہوں نے دیا تھا، اور اس میں مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں ان کی ضعیف العمر والدہ محترمہ بھی اس میں شہید ہو گئی تھیں، تو ان کا یہ خیال ہے کہ ذمہ دار پرویز مشرف تھے۔ اسلام آباد پولیس نے ان کو بے گناہ قرار دے دیا ہے، اور مشرف صاحب نے بھی پولیس کو کہا کہ میں نے کوئی حکم نہیں دیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف صاحب نے واقعی کوئی حکم نہیں دیا تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے اس کے پاس پورا ملک اس کے سامنے ہوتا ہے نا جی، اس کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پر تو اس کا حکم نہیں، وہ تو
نارملی یہ میٹر زیادہ تھا میکسیمم کوئی ڈپٹی انسپیکٹر جنرل پولیس کے لیول پر یا کمشنر یا ڈپٹی کمشنر لیول پر کہ انہوں نے پراپرلی جو ہے انتظامات نہیں کیے یا انہوں نے تجاوزات کی اس لیول پہ ہوتی ہیں. یہ گورنمنٹ لیول پر نہیں ہوتا. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ نے مسجد سے گولی چلی اور ایک لیفٹیننٹ کرنل ہارون who was one of the very distinguished آرمی پرسنل آف دس آرمی اور اس کے ساتھ 7-8 کمانڈو مار دیے. آپ کو فوج میں ایک برادری ہوتی ہے ایک کیونکہ ان کا مرنا جینا سانجھا ہوتا ہے. جب ان کے کسی کامریڈ کو آپ مار دیں تو اس میں ریٹیلیشن پیدا ہوتی ہے. ایکچولی وہ جو تھا مسجد سے فائرنگ ہونے کے بعد اس کرنل کا شہید ہونا اور اس کے ساتھ 7-8 اور جو ایس ایس جی کمانڈو ان کا شہید ہونا, اس سے ایک ریٹیلیشن. اور پھر دیکھیں یہ کوئی بھی ریاست جو ہے نا وہ ریاست کے اندر ریاست نہیں مانے گی. ٹھیک ہے, ریاست کے اندر ریاست کہ آپ جناب اس کے مورچہ زن ہوئے ہیں, آپ نے مورچے بنائے ہوئے ہیں, یہ کبھی بھی کسی بھی مہذب ملک میں کوئی بھی ریاست کے اندر ریاست نہیں مانے گی. آپریشن کا حکم مشرف صاحب نے دیا یا نہیں دیا؟ نہیں, اس نے بالکل نہیں دیا. انہوں نے نہیں دیا. اچھا بالکل نہیں دیا. تو اب آپ نے کیٹیگورک سٹیٹمنٹ دے دی. اب میں آپ کو پرویز مشرف صاحب کا ایک بیان سنواتا ہوں, اس پہ پھر میں آپ کا ریاکشن طلب کروں گا. سنیے جی, پرویز مشرف صاحب نے کمانڈو کی وردی پہن کے کیا کہا تھا. نکل آئے اور سرنڈر کریں, اور اگر سرنڈر نہیں کریں گے تو میں آج ادھر کہہ رہا ہوں کہ مارے جائیں گے. تو انہوں نے تو پہلے کہہ دیا تھا قصوری صاحب کہ مارے جائیں گے آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سرنڈر نہیں کریں گے, دیکھیں بات یہ کہ ریاست کی ریٹ ہے نا جی. ٹھیک ہے, احمد میر صاحب آپ نے ہی اس کو ڈیفنس یونیورسٹی میں جب کہا تھا, آپ نے ہی ان کو گرمجوشی دلوائی کہ آپ کب آئیں گے جب بالکل غلط بات ہے, اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس. جب انہوں نے ایکشن لے لیا پھر آپ دوسری طرف ہو گئے. آپ لوگوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ بالکل. اچھا میں آپ کو ثبوت دکھا دیتا ہوں. ڈیفنس یونیورسٹی میں وہ بعد میں گئے تھے, اس سے پہلے میں لال مسجد کے اندر چلا گیا تھا اور میں نے کیا گفتگو کی تھی ان کے ساتھ, آپ دیکھ لیں. یہ برا لگے گا لیکن نہیں, میں آپ کو آپ کے جنرلس بھائی کہتے ہیں, ایویڈنس کے ساتھ بات کریں. آپ ایویڈنس کورٹ میں پیش کریں, میں آپ کو ایویڈنس پوری قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں. سنیں جی, دیکھیں 25 مئی 2007 کو لال مسجد میں کیا بات کی تھی. آپ بعد میں ریکارڈنگ کر لیں. علماء یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایجنسیوں نے کھڑا کیا ہے. میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں, مجھ سے کئیوں نے حضرات نے آ کے یہ بات کی, اپنے دوست احباب آتے ہیں نا بعض اوقات کہ جی آپ کو ایجنسیوں نے کھڑا کیا ہے اس کام کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم اس کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, آپ کو ایجنسیوں نے بٹھایا ہوا ہے. دلیل آپ دلیل دیں کہ آپ کو ایجنسیوں نے اس کام کے لیے نہیں بٹھایا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ نہ جانا, یا کوئی دوسرا راستہ آپ کے خیال میں ابھی تک ہے؟ جی بالکل ہے, بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کا حل کرنا دوسرا ایک راستہ ہے جو سب سے اچھا راستہ ہے. ٹھیک ہے جی, ہم نے مارچ 2007 سے لے کے اور آخری دن تک ہمیشہ صرف اور صرف مذاکرات کی بات کی, اور اس کے گواہ پرویز مشرف کے دور کے جو سیکرٹری داخلہ ہیں کمال شاہ صاحب, وہ بھی ہیں, وہ پتہ نہیں کیوں چپ ہیں. بہت سی باتیں پرویز مشرف صاحب کے منہ میں میں نے کی تھی بہت سے صحافیوں کی موجودگی میں, جو دعویٰ وہ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی حامد میر نے کہا کہ آپریشن کرو. تو میں کوئی آرمی کا چیف تھا کہ میرے کہنے پہ آپ نے مذاکرات کے بجائے آپ نے آپریشن کر دیا؟ حامد میر کوئی آپ کے ایس ایس جی یونٹ کا کمانڈر تھا کہ میرے کہنے پہ آپ نے کر دیا؟ کو خدا کا خوف کریں. قصوری صاحب اگلی بھی سن لیں, 3 جولائی کو ہم نے قصوری صاحب ہم نے کیا بات کی تھی غازی صاحب سے. غازی صاحب, جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے چودھری شجاعت حسین بھی ایک اہم ان میں شخصیت ہیں, ان کے ساتھ آپ کے بڑے طویل مذاکرات ہوئے. یہ بتائیں کہ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ آپ کے مذاکرات کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ کیوں نہیں نکلا؟ دیکھیں چودھری صاحب کے ساتھ جو مذاکرات تھے اس کا نتیجہ آپ حضرات کے سامنے ہے کہ آخر میں چودھری صاحب جو ہے وہ حذف ہو گئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ حکومت میں موجود کچھ وزراء اور کچھ لوگ, یعنی اشارہ ان کا ایجنسیوں کی طرف تھا, کچھ لوگ نہیں چاہتے یہ مسئلہ حل ہو, ان کے مفادات ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کلیش ہو. تو میں اس لیے اس مسئلے سے نکلنا چاہتا ہوں. پہلے میری پوزیشن بہت خراب ہے, یہ ایسا نہ ہو کہ میرے اس مذاکرات کے درمیان یہ مسئلہ ہو. اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ یہ مذاکرات جو ہیں یہ ختم کر دیں, اور مذاکرات ختم ہو گئے. آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے؟ بالکل کامیاب ہو گئے تھے. اچھا, تو مذاکرات میں صرف انہوں نے کہا تھا مجھے سیف پیسج دے دیا جائے. جی, میں سیف پیسج دے دیا جائے اور میں سارے بچے اور عورتیں ہیں وہ سب کو لے کر باہر آ جاؤں گا. اچھا, تو یہ چودھری شجاعت صاحب نے کہا کہ مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے, صرف سیف پیسج مانگا گیا تھا. وہ کیا سیف پیسج تھا وہ ہم پوچھیں گے عبدالرشید غازی صاحب سے. لیکن مشرف صاحب کی حکومت میں جو وفاقی وزیر برائے مذہبی امور تھے اعجاز الحق صاحب, ان کی بھی ذرا گواہی سن لیجئے, انہوں نے کیا کہا. اعجاز الحق صاحب, وہ آنسو آپ کے کیوں نکلے تھے؟ کیا اس لیے نکلے تھے کہ آپ کو اس ٹریجڈی پہ دکھ تھا
یا آپ کو یہ دکھ تھا کہ پرویز مشرف نے آپریشن کر دیا؟ دیکھیں یہ تمام مجموعی طور پہ ساری چیزیں تھیں. انیشلی مجھے یاد ہے کہ میں 3 دن مذاکرات کیے صرف. آخری دن آپ بھی موجود تھے جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا, اور آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کتنی کوشش کی تھی. کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا, میں نے ان کے پاؤں تک کو ہاتھ لگایا تھا, کیونکہ ایک تعلق تھا ان کے والد کے ساتھ بھی. ایک آپ نے مولانا عبدالعزیز کے پاؤں کو ہاتھ لگایا؟ میں نے لگایا تھا, ان کے پاؤں کو ہاتھ لگایا, ان کی داڑھی کو ہاتھ لگایا. اور میں سمجھتا تھا کہ میرے ان کے جو تعلقات ہیں اور جو ماضی میں ان کے ساتھ تعلقات رہے کہ اس بنا پہ شاید میں کامیاب ہو جاؤں گا. جب وہ سی ڈی اے نے ان کو نوٹس بھیج دیا آپ کے بیٹھے ہوئے وہاں موجودگی میں, اس کے بعد وہ مذاکرات ختم ہو گئے, اور اس سے اگلے دن ہی چودھری شجاعت کو ٹاسک دے دیا گیا. اور تب سے لے کر اس وقت سے لے کر جب بیچ میں 2 دن کے لیے علماء اکرام کو میں لایا تھا وفاق المدارس کے, کوئی رابطہ میرا ان کے ساتھ نہیں رہا. چاہے آخری دن وہ نوٹس کس نے جاری کرایا تھا؟ یہی چیز تو سمجھ نہیں آئی کہ کون بیچ میں کوشش, یعنی کہ آپ جا کے مذاکرات کر رہے ہیں اور نوٹس جاری کیا گیا تاکہ آپ کا مذاکرات ناکام ہو جائے. اگر یہ پوسٹ پون ہو جاتا معاملہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فضل الرحمان خلیل صاحب کی کوششوں سے اور چودھری شجاعت صاحب کی کوششوں سے ایک آدھے دن کے اندر اندر معاملہ سارے سیٹل ہو سکتے. تو یہ اعجاز الحق صاحب کی بھی آپ نے گواہی سن لی. انہوں نے فضل الرحمان خلیل صاحب کا ذکر کیا جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے, اور یہ بھی انہوں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ میں ان کے ساتھ مذاکرات کا گواہ ہوں, میں وہاں پہ مذاکرات کرنے والوں میں شامل تھا, میں بطور صحافی دیکھ رہا تھا مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں نہیں ہوتے. ہم نے کبھی بھی کسی بھی موقع پہ یہ بات پرویز مشرف کو نہیں کہی کہ آپ آپریشن کریں, بلکہ لکھتے بھی رہے, بولتے بھی رہے. اس کی گواہی میں نے پیش کر دیا ہے. پرویز مشرف صاحب اور ان کے وکیل, میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں, قصوری صاحب کا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے کہا آپریشن کریں. اس کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ بحث نہیں کرنا چاہتا قصوری صاحب, لیکن کیونکہ فضل الرحمان خلیل صاحب کا ذکر کیا اعجاز الحق صاحب نے, تو یہ جو سیف پیسج مانگ رہے تھے عبدالرشید غازی صاحب, وہ کیا تھا؟ محترم حمیر صاحب, میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے بہت عام ہے, اور مجھے وقت دیا جائے تاکہ میں تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کر سکوں. بہت لمبی تفصیل نہیں, بس جلدی. 9 جولائی کو 2007 کو غازی صاحب کا مجھے عصر کے وقت فون آیا کہ گورنمنٹ مجھ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے, تو میں نے آپ پر اعتماد کر لیا ہے اور ان کو بھی میں نے بتا دیا ہے, لہٰذا آپ آ جائیں. میں نے انکار کیا, میں نے کہا غازی صاحب میں ان مسائل میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں. تو مجھے کہتا ہے کہ کل کو جو یہاں نقصان ہوگا پھر آپ بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے. تو خیر میں چلا گیا, بلکہ میں راستے میں تھا تو مجھے چودھری شجاعت صاحب کا بھی فون آ گیا کہ محترم آپ آ جائیں, اور جو علماء تشریف لائے ہوئے تھے ان کا بھی فون آیا. جب میں وہاں پہنچا تو ہماری بات شروع ہو گئی. میں نے گفتگو کا جو آغاز کیا وہ یہاں سے کیا کہ میں نے کہا غازی صاحب سے میں نے مکمل اختیارات لے لیے ہیں, بلکہ غازی صاحب کو میں نے یہ کہا غازی صاحب میں مذاکرات کے لیے آ رہا ہوں, لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں ایسا نہ ہو ایسا, اگر مجھ پر اعتماد کرنا ہے تو پھر پورا اعتماد کریں. اور یہی بات میں نے پھر حکومتی وفد سے کہی. میں نے کہا بھی آپ بھی با اختیار ہیں, میں تو با اختیار ہوں, ٹھیک ہے, آپ بھی با اختیار ہیں. تو اس پر چودھری صاحب نے بھی کہا کہ ہاں ہمیں اختیار دیا گیا ہے کہ ہم یعنی اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو ہمارے مذاکرات شروع ہوئے, اور الحمدللہ ہم نے کوئی 2-2.5 گھنٹے کے اندر, کیونکہ اگرچہ مذاکرات ہمارے وایا ٹیلی فون ہو رہے تھے, اور میں ٹیلی فون غازی صاحب کی طرف بھیجتا تھا, ادھر سے جو بات ہوتی تھی میں سرکاری وفد کے ساتھ جو ہے بات چیت کرتا تھا, تو بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ ہمارے معاملات جو تھے مکمل طور پر جو ہے وہ طے ہو گئے, اور وہ سرنڈر کے لیے تیار ہو گئے. ایک دوسرے, میں بتاتا ہوں جی, ایک دوسرے کے ہم نے مبارکباد بھی دے دی, حتیٰ کہ یہ بھی ہوا کہ وہاں جا کر غازی صاحب سے ہم اندر دخست لیں گے, اور دخست کے لیے بھی اندر جانے کا پروگرام ہو گیا. اتنے میں جناب مشرف صاحب کا فون آ گیا. جب فون آ گیا تو مجھے حکومتی وفد کہنے لگے کہ ہم نے صدر صاحب کے پاس جانا ہے, یہ لفظ ہے ان کے, اس کے سارے لوگ گواہ ہیں کہ ہم نے جانا ہے. تو میں نے کہا محترم آپ تو کہتے تھے کہ ہمیں تو پورا اختیار ہے, اب کس کے لیے جاتے ہو؟ میں نے کہا مذاکرات خراب ہو جائیں گے, اب سب چیزوں پر اتفاق ہو گیا ہے, اور آپ کس لیے جانا چاہتے ہیں؟ تو اس پر اعجاز الحق صاحب نے بھی, اور چودھری شجاعت نے بھی, طارق عظیم نے بھی, ان سب نے یہ بات کہی کہ بس ہم صرف اس کو دکھانا ہے. یعنی یہ جو ہم نے طے کیا ہے آپس کے اندر, جو 3-4 گھنٹے لگا کے جو ہم نے اصول و ضوابط سارے طے کیے ہیں اور دونوں فریقوں کا اتفاق ہوا ہے, صرف ہم نے صدر صاحب کو دکھانا ہے. پھر میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو تبدیل کر دیں. تو اس پر چودھری صاحب نے کہا نہیں بس انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں دکھا دیں. یہ وفد چلا گیا مشرف صاحب کے پاس, آدھے گھنٹے کا کہہ کر گئے تھے, تو تقریباً 1.5 گھنٹہ انہوں نے لگایا.
اسی دوران میری غازی صاحب سے ٹیلی فون کے پر گپ شپ بھی ہونے لگی، بات چیت ہو گئی، کہتے ہیں یار میرا گلا خراب ہے اور دوائی بھی بھجوا دیں اور کھانا بھی بھجوا دیں. تو اتنے میں جب یہ وفد واپس آیا تو طارق عظیم صاحب جو آج کل لندن تشریف فرما ہیں، ان کے ایک ہاتھ کے اندر یہ یعنی وہ لکھا ہوا تھا جو ہم نے جس پہ اتفاق کیا، اور اس کے دوسرے ہاتھ کے اندر جو ہے وہ صدر مشرف صاحب نے جو بیٹھ کر بنایا تھا، کہتا ہے وہ یعنی وہ تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ جی اب یہ ہے فیصلہ، یہ فیصلہ ہے. تو میں نے کہا ہم نے جو 3 گھنٹے یہاں مذاکرات میں گزارے ہیں تو یہ کس کے لیے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ تو پہلے آپ انہی کو سے لکھا ہوا لے کر آ جاتے ہیں نا، تو آپ جو 3-4 گھنٹے کہتے نہیں بس یہ کیا کریں. میں نے کہا جی اب یہ نئے سرے سے ہمیں مذاکرات شروع کرنے پڑیں گے. تو اس پر علماء کا جو وفد تھا وہ خفا ہو کے چلا گیا، لیکن میں وہاں موجود رہا. میں نے کہا کیوں کہ مجھے آثار لگ رہے تھے کہ مذاکرات کا ڈرامہ ہے اور یہاں آپریشن کا پروگرام بن چکا ہے. لہٰذا میں نے پھر غازی صاحب کو میں نے آخری دم تک یہ کوشش کی کہ آپریشن نہ ہو. میں پھر اکیلا دوسرے کمرے میں جا کر میں نے غازی صاحب سے کہا، میں نے کہا غازی صاحب وہ سارا پروگرام خراب ہو گیا اور جلدی سے آپ اس پر جو ہے اتفاق کر لیں. تو مجھے کہتا ہے کہ یار یہ نئی بات ہے. کیا نئی بات اپنے کی؟ میں نے کہا جی انہوں نے یہ لکھی ہے یہ. تو کہتا ہے جی میں نے نہیں کہا تھا آپ کو کہ حکومت آپ سے دھوکہ کر رہی ہے. میں نے کہا اب مہربانی کریں، جو مجھے اختیار دیا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ حکومت سے منوں کچھ آپ سے منوں. بہرحال غازی صاحب اس جو دوسرا مشرف کی طرف سے بھیجا ہوا فارمولہ تھا وہ بھی غازی صاحب نے تسلیم کر لیا. میں نے چودھری شجاعت سے پھر غازی عبدالرشید صاحب کی بات کروائی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ دروازہ بجا تو میں باہر نکلا تو وہاں سیکورٹی کا ذمہ دار تھا، تو اس نے کہتا کہ یہاں سے جاؤ. تو میں نے کہا ہم تو بات چیت کر رہے ہیں. کہتے ٹائم ہو گیا ہے. تو میں نے کہا کس چیز کا ٹائم ہو گیا ہے؟ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمیں آرڈر آیا کہ آپ لوگ یہاں سے چلے جاؤ. جب ہم جانے لگے تو پھر چودھری صاحب کا رابطہ ہوا مشرف صاحب کے ساتھ. قصوری سے فرما رہے ہیں کہ جی یہ تو کمشنر کا کام ہے، یہ کمشنر کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا. ادھر ہم لوگ تھے، حکومتی وفد تھا، ادھر سے جناب مشرف صاحب ڈائریکٹ رابطے پر تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اچھا جب چودھری صاحب نے جناب مشرف صاحب کو کہا کہ جناب آپ کا جو بھیجا ہوا فارمولہ تھا وہ بھی غازی صاحب نے مان لیا. تو اس پر جناب مشرف صاحب نے کہا کہ جی اس پہ اعتماد نہیں ہے، اسے کہو کہ 5 آدمی بطور یرغمالہ ہمیں دے دے. چلیں یہ اب ڈیٹیل سے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری ڈیمانڈز جو ہیں وہ مان لی، تھوڑی سی مکمل کرنے. جی تو میں نے کہا کہ بھئی دیکھو جب اس پر میں نے اتفاق کرا لیا تو پھر آپ 5 بطور یرغمال. میں نے پھر گاڑی میں 4 آدمی تھے. میں تھا، چودھری شجاع صاحب تھے، اعجاز الحق تھا، طارق عظیم تھے. تو ادھر ہی میری غازی صاحب سے بات ہو رہی تھی. تو غازی صاحب نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں نے آپ کو اختیار دے دیا. جب مجھے اختیار دے دیا تو میں نے ان کو کہا، چودھری صاحب کو میں نے کہا جی 5 آدمی ہم بطور یرغمال دینے کے لیے تیار ہیں. تو مشرف صاحب نے جواب یہ دیا یہ تو ہم ایک گولہ پھینکتے ہیں تو 5 تو ویسے بھاگ آتے ہیں. چلیں یہ اب آپ کی بات کافی کمپلیٹ ہوگی. جی قصوری صاحب اب آپ بتائیں کہ جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں یہ ان کے آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے، پہلے تو یہ ہے کہ اس کے لیے آپ کو چاہیے تھا کہ بلاتے طارق عظیم کو، اعجاز الحق کو یا چودھری شجاع کو. ان کا تو پوائنٹ ہے وہ سنوا دیا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پوائنٹ آف نہیں، آج ان کو بلاتے ٹھیک ہے تاکہ جو کہ اس وقت اس سارے معاملے کو ٹیک اپ کر رہے تھے. میں تو اس وقت گورنمنٹ کا حصہ نہیں تھا، ان کو بلاتے تھی. میں تو بہت لیٹر سٹیج پر آیا ہوں ایز اے لائر. تو چیز ہے کہ ان کو بلاتے تھے. یہ آپ کے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی جو تھی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، اور بڑے بڑے علماء جید عالم دین، مولانا سلیم اللہ خان صدر وفاق المدار عربیہ اس میں شامل تھے، جسٹس تقی عثمانی، مولانا رفیع عثمانی، ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر. یہ وہ لوگ ہیں جو یہ مولانا سب کے ان کے موسٹ آف دیم کے شاگرد ہیں. جب یہ طے ہو گیا کہ یہ جو ہے یہ تمام جو ہے یہ جو انہوں نے قلعہ بندی کی یہ ختم کر دیں گے، تو مولانا عزیز نے لائبریری پر قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد یہ مولانا سلیم اللہ خان نے جو لائبریری پہ قبضہ جو ہے وہ جنوری میں ہوا تھا، یہ علماء کا وفد جو ہے یہ مئی میں آیا تھا. اچھا سنیے نا، میں آپ کے فیکٹ صحیح کر رہا ہوں. تو اس کے بعد مولانا سلیم اللہ خان نے ان سے ناراض ہو کر ان علماء دین یعنی خانہ کعبہ کے وہ بھی آئے، اپنے پیش امام بھی آئے، وہ بھی آئے، تشریف لائے.
تو تمام گورنمنٹ نے آل پاسبل جو بڑے بڑے جید عالم دین تھے جن کا ایک مقام ہے, جن کا ایک تقدس ہے اس ملک کے اندر, کیونکہ یہ مذہبی ملک ہے, ان تمام کو لایا گیا کہ بیٹھو بھائی ان سے بات کیے. لیکن یہ یرغمال ہوئے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ غازی صاحب نے میری ساری باتیں مان لی تھی, پھر آپریشن کیوں ہوا یہ بتائیں. بات یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آپریشن حکومتی وفد اس بات کا گواہ ہے کہ سارے جو شرائط تھے وہ سارے غازی صاحب نے مان لیے تھے. چوئی شجاعت صاحب بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کامیاب ہو گئے, اعجاز الحق صاحب بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کامیاب ہو گئے, یہ بھی کہہ رہے ہیں مذاکرات کامیاب ہو گئے تھے, پھر آپریشن کیوں ہوا؟ کیا اس لیے کہ 9 اور 10 جولائی کو لندن میں نواز شریف کی آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی تھی, آپ نے اس سے توجہ اٹھانی تھی؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. آپ تھوڑا سا بڑا فلسافیکل ہو جاتے ہیں کسی وقت, اور بڑا بالکل جی بسم اللہ کریں, لیکن ذرا امیجنیٹو ہو جاتے ہیں اور ایسے آپ چیزیں جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جب کرنل ہارون کو مار دیا, یہ بات درست ہے آپ کی, جب کرنل ہارون کو مار دیا تو اس کے بعد مذاکرات. یہ سوال میں کرتا ہوں, بات یہ ہے, آپ نے کرنل ہارون کا ذکر کیا, بات سن لیجئے. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی مسجد زرار جو تھی وہ انتشار کا گڑھ بنی ہوئی تھی. اچھا, انتشار کا گڑھ, عبداللہ بن ابی کا وہ مرکز بنا ہوا تھا. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کو مسمار کر دو کیونکہ وہاں انتشار پھیل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ لال مسجد میں کچھ بھی نہیں کہہ رہا, وہ لوگ فیصلہ کریں گے. چلیں ٹھیک ہے, وہ شہادت فیصلہ کرے گی. شہادت یہ ہے کہ اس مسجد میں تو قرآن شریف کے نسخے ہونے چاہیے تھے, حدیث ہونی چاہیے تھی, فقہ کی کتابیں ہونی چاہیے تھی, اسلامک تاریخ کی کتابیں ہونی چاہیے تھی. وہاں کا گرنیڈ اور وہاں جناب اپنا گنز اور نکل رہی ہیں, تو جس مسجد کا تقدس تو آپ نے توڑ دیا. چلیں تقدس مولانا عبدالعزیز صاحب سے یہ بات کرتے ہیں, کرنل ہارون صاحب پہ فائر کس نے کیا, مسجد کے اندر اسلحہ کہاں سے آیا, یہ مولانا عبدالعزیز صاحب سے پوچھیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد.